بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 82 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج بھی ہم وہی ٹاپک سمجھنے کی کوشش کریں گے، غزوہ فتح مکہ۔ ہم اس کو ڈفرینٹ چنکس میں پڑھ رہے ہیں، مختلف اس میں ہمیں اسباق مل رہے ہیں، ایمان افروز واقعات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے ہم اپنی تربیت، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت طیبہ کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ 8 ہجری کو رونما ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شان اور جس عظمت کے ساتھ مکہ فتح کر رہے ہیں اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، قدم قدم پہ ہمیں نورانی کرنیں بکھری ہوئی مل رہی ہیں ان تمام راستوں میں۔ تو آج ان شاء اللہ تعالی ہم جس ٹاپک میں داخل ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عظمت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، کیا حالات و واقعات تھے۔ ہمیشہ کی طرح شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، آنے والی تمام نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، شارٹ کمنگ، اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے اور ہم سے اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے، اور آخرت میں ہمیں شفاعت کا حقدار ضرور بنائے۔ پروردگار ہم سے راضی ہو، اور انشاءاللہ یہ وقت جو ہم ایک ساتھ گزار رہے ہیں سیرت طیبہ کو پڑھنے کے لیے، قیامت کے دن یہ ہمارے لیے شفاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ ابو سفیان کو جو ایک وادی ہے اس کی تنگ نائی پہ، یعنی گزرگاہ پر جو ہے انہیں کھڑا کیجئے، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ جس طرح سے یہ جو مسلمانوں کے جو قافلے ہیں، جو اسلامی لشکر ہے وہ گزر رہا ہے وہاں سے، اور یہ اسلامی لشکروں کا مشاہدہ خود کر لیں۔ مقصد یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قریش پر ایک نفسیاتی جنگ مسلط کریں، تاکہ اس طرح قریشی سردار کے مقابلہ کرنے کے خیالات کو بہتر طریقے سے بدل کر ایک مثبت رخ کی طرف یعنی پھیر دیں۔ یہ بھی مقصد تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ لیں کہ اسلامی لشکر حسن اطاعت اور نظم و ضبط کا کیسا جیتا جاگتا نمونہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح شرک اور بت پرستی کے پنجوں سے مکہ مکرمہ کو آزاد کرانے کے موقع پر اگر اہل مکہ کے دماغوں میں اس مبارک لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کا بھی کوئی خیال آ رہا ہے تو وہ اس کی اصلاح کر لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا بہت ہی کارگزار ثابت ہوا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ قریش میں مسلمانوں کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کی ہرگز استطاعت نہیں ہے، حتیٰ کہ جب مہاجرین و انصار کا لشکر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا تو ابو سفیان نے پوچھا، سبحان اللہ عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا عباس نے انہیں بتایا، مہاجرین و انصار کے جلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم اے ابو الفضل، ان لوگوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی ایسی طاقت کسی کے اندر ہے۔ تمہارے برادر زادے کی حکومت بہت عظیم الشان ہو گئی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان یہ نبوت ہے۔ وہ کہنے لگا تب تو اور بھی اچھا ہے، یہ نبوت ہے۔ یہ جو کلمہ تھا نا، یہ حکمت الہی تھی کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ نے جاری کرایا، تاکہ ایسے شخص کا قیامت تک جو رد ہے وہ ہوتا رہے، جو یہ وہم رکھتا ہے یا کسی کو اس وہم میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ حکمرانی یا یہ کسی چودراہٹ کے قائم کرنے کے لیے تھی، یہ تمام چیز ہرگز نہیں۔ اس کا مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ عرب یا قومیت یا عصبیت کو زندہ کرنا، یہ بھی اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ وہ کلمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول تا آخر پوری زندگی کا عنوان اور امتیازی نشان تھا، یعنی نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحات اور مراحل اس کے منہ بولتے گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچانے پر مامور کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنے دل کی چاہت کے مطابق حکمرانی قائم کرنے نہیں آئے تھے، اور نہ ہی کرنا چاہتے تھے، بلکہ پرچم توحید بلند کرنے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہی کیا، سبحان اللہ العظیم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خصوصی حکم یہ صادر فرمایا تھا کہ ابو سفیان بن حرب کو قتل نہ کیا جائے، جو قریش کا سردار بھی تھے اور اہل مکہ کی فوج کے سالار عام بھی تھے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم لوگ غزوہ احد پڑھ رہے تھے تو غزوہ احد اور احزاب کے علاوہ
جب ہم دوسری غزوات کو دیکھتے ہیں نا تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا جو شدید ترین دشمن تھا نا، وہ ابو جہل، عتبہ بن ابی معیط اور اس طرح کے لوگ تھے۔ نہایت عقل مند انسان تھا، جنہیں ابو سفیان کہا جاتا ہے، جس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ اس وقت بھی عقل مند تھے، اور ان کے کچھ اس طرح کے تاریخی کارنامے بھی تھے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اعتدال پسند بھی تھے۔ ان میں سے ایک تو وہ تاریخی مشورہ تھا جو انہوں نے بدر کی لڑائی سے قبل ابو جہل کو دیا تھا کہ وہ اپنا قافلہ واپس لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ابو جہل تھا اس نے یہ بات نہیں مانی۔ حالانکہ ابو سفیان نے یہ کہا بھی تھا کہ تم لوگ واپس جاؤ اور مسلمان فوج سے تصادم سے گریز کرو۔ ان کی عقل مندی کا ایک ثبوت تھا اور ان کے اعتدال پسند ہونے کا بھی ایک ثبوت تھا کہ بھئی میرا کام تو ہو گیا نا، اب مجھ پہ ہی حملہ ہونا تھا اور میں نے اسی لیے تم لوگوں کو اکٹھا ہونے کے لیے کہا تھا۔ آپ نے غزوہ بدر الحمدللہ پوری پڑھی ہے، آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے۔ لیکن یہاں پر ابو جہل کیونکہ اس کو موقع چاہیے تھا، لہٰذا وہ کود پڑا اور غزوہ بدر ہوئی اور اس میں پھر وہ جہنم واصل ہوا۔ پھر دوسرا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب بنو خزاع کے ساتھ خیانت کی گئی تھی، جب قریش کی طرف سے خیانت ہوئی تھی اور بنو خزاع کے ساتھ جو صلح حدیبیہ تھی وہ معاہدہ ختم کر دیا گیا تھا، تو سب سے زیادہ جو قریش کو ملامت کی تھی نا، وہ حضرت ابو سفیان نے ہی کی تھی۔ اور ہجرت سے پہلے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کبھی کوئی دست درازی نہیں کی تھی، کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، جیسا کہ عقبہ بن ابی معیط یا نضر بن حارث اور ابو جہل بن ہشام وغیرہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو مباح قرار نہیں دیا، یعنی جائز قرار نہیں دیا، بلکہ مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ اگر کسی کو ابو سفیان مل جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حضرت ابو سفیان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بھی دیا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر یا ان کی ایک درخواست پر کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اعزاز پسند انسان ہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے مکہ کے سردار تھے، قریش کے سردار تھے، تو ان کے اندر ایک قدرتی نیچرلی ان کے اندر ایک زوم تھا کہ میں جو سب سے بڑا ہوں اور مجھ کو ایک اعزاز دیا جائے اور مجھے کہیں ہر جگہ پر مجھے لائم لائٹ میں رکھا جائے، وہ ان کے اندر ایک فطری طور پر ایک چیز تھی۔ اس چیز کو، اس سائیکی کو سمجھتے ہوئے حضرت عباس نے ان کو جو ہے یہ اعزاز دلوایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی آج کے دن امان ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ، یعنی انہیں جو ہے مکہ جانے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذی طویٰ میں رک گئے اور وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مختلف ذمہ داریاں سونپیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سیدھی سائڈ تھی، یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف والا جو لشکر تھا اس میں رکھا، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو الٹی سائڈ کا لشکر تھا اس میں رکھا گیا، اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیادوں پر مقرر کیا اور بطن وادی میں چل پڑے۔ پیادہ یعنی کہ جو پیدل پاؤں سے جو لوگ چل رہے تھے، جن کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے اوپر انہیں مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین اور ان کے شاہ سواروں پر سالار مقرر کر کے بھیجا اور حکم دیا کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کے بالائی حصے یعنی قدا سے داخل ہوں اور ہجون میں اپنا جھنڈا گاڑ کر میری آمد تک وہیں رہیں۔ ہجون وہ علاقہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر آج جو قبرستان ہے، مکہ کا جو سب سے بڑا قبرستان ہے، وہ اسی جگہ پر ہے۔ اچھا، اسی طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء اور سلیم وغیرہ کے قبائل پر سالار مقرر کر کے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ مکہ کے زیریں حصے سے داخل ہوں اور گھروں کے بالکل قریب جھنڈا گاڑ دیں۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار کے ایک گروہ کے ہمراہ آگے آگے روانہ فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھیں، صرف اس سے لڑائی کریں جو خود قتال کرے۔ اس طرح تمام افراد کی ذمہ داریاں مقرر ہو گئیں، سب نے اپنی اپنی ذمہ داری جان لی اور جس رستے سے جسے جانا تھا وہ بھی اس کو معلوم تھا۔ یوں مسلمانوں کا یہ عظیم الشان لشکر بیک وقت چاروں اطراف سے، یعنی مکہ مکرمہ کی چاروں ڈائریکشن سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا۔ اب اسلامی افواج کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا تھا، ظاہر سی بات ہے چاروں اطراف سے بیک وقت اسلامی لشکر کا داخل ہونا، اور پھر مشرکین کے گروہوں کے لیے یہ بھاری ضرب کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو پائے تھے، ان کے پاس تو سنبھلنے کا ہی وقت نہیں تھا، وہ تو سنبھل بھی نہیں پائے تھے اور مقابلے کا وقت نکل چکا تھا ان کے ہاتھ سے، اور اب چاروں طرف سے مسلمانوں کا لشکر داخل ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت جو تھی، یہ جنگی تدبیر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنائی، جب مجاہدین اسلام جنگی تیاری اور کثرت تعداد کے اعتبار سے دشمن سے زیادہ قوی تھے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کی نصرت و
تائید بھی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصوبہ پوری طرح کامیاب رہا، چنانچہ مشرکین میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں تھی، وہ ام القریٰ کی طرف رواں دواں اس لشکر کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکے۔ سبحان اللہ۔ تمام سپہ سالاروں نے جو ان کو سونپے گئے علاقے تھے ان کو امن و سلامتی سے زیر نگین کر لیا، سوائے اس علاقے کے جہاں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے۔ اس جانب قریش کے کچھ سر پھرے سے جو لڑاکا سے جنگجو سے لوگ تھے، وہ تھوڑا سا جو ہے وہاں پر ان کے سامنے آ گئے اور اکٹھے ہو گئے وہ سارے۔ ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمر وغیرہ تھے، ان کے ساتھ ان کے کچھ حلیف بھی تھے۔ یہ تمام لوگ خندمہ میں جمع تھے۔ اس علاقے میں جو ہے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ان لوگوں کی تھوڑی مٹ بھیڑ ہوئی۔ ان لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگلے دستوں کا تیروں کی بوچھاڑ سے استقبال کیا۔ یہ لوگ لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاً یعنی ان کو ختم کرنے کا اور ان کو جو ہے وہ مٹا ڈالنے کا جو ہے حکم دیا، اپنے جو ان کا جو لشکر تھا ان سب کو حکم دیا کہ ان کو ختم کر دیں۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ بالکل بکھر گئے، کیونکہ وہ تھے ہی مٹھی بھر، اور پھر یہ کہ ان کے اندر ایک رعب بھی اللہ تعالیٰ نے بھر دیا تھا۔ ان میں سے کچھ افراد جو تھے وہ قتل کر دیے گئے اور ان میں سے کچھ جو تھے وہ بھاگ گئے۔ اس طرح لشکر اسلام کا مکہ مکرمہ پر مکمل قبضہ ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ سبحان اللہ العظیم، میں آپ کو یہاں پر نا ایک اور واقعہ بھی بتاتی ہوں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا حماس بن قیس بن خالد۔ یہ بہت ہی ایک بہت احمق انسان تھا۔ تاریخ کی جو کتابیں ہیں، جو کتب سیرہ ہیں، ان کے اندر اس کا واقعہ جو ہے یہ ملتا ہے ہمیں۔ یہ شخص نا قبیلہ بنو بکر سے تھا۔ اس نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اسلحہ تیار کر رکھا تھا۔ اس کی بیوی جب بھی اسے اسلحہ درست اور تیار کرتا دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی کہ یہ کیسی تیاری ہے، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ وہ کہتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے مقابل آج تک کوئی چیز نہیں ٹھہر سکی، تم کیسے ٹھہرو گے؟ اس نے جواباً کہا اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بنا دوں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا، اس نے کچھ اشعار کہے جن میں آپ کو نا ان کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اس نے کچھ اشعار کہے جن میں اس نے یہ کہا کہ اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہیں، میرے ہتھیار بھرپور ہیں، لمبی انی والا نیزہ بھی ہے اور جھٹ سونتی جانے والی دو دھاری تلوار بھی۔ فتح مکہ کے دن اکرمہ کی جماعت میں شامل ہو کر حماس نے بھی نا تھوڑی دیر مقابلہ کیا۔ یہی شخص جو اپنی بیوی کے سامنے اتنی بڑی بڑی ڈنگیں مارتا تھا، اس نے تھوڑی دیر مقابلہ کیا، مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مقابلے میں مشرکین بھاگتے نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی شکست کھا کر بھاگا، اپنے گھر پہنچا اور بیوی سے کہا کہ دروازہ بند کر دو۔ اب یہ جو سورما تھا یہ ڈرپوک بھیگی بلی بن گیا۔ بیوی نے اپنے شہسوار خاوند سے دریافت کیا کہ بہادر، وہ تمہارا دعویٰ کہاں گیا جو تم کیا کرتے تھے؟ اس نے معذرت کرتے ہوئے جواب دیا کہ اگر تو خندمہ کی وہ جنگ خود دیکھ لیتی جب حالت یہ تھی کہ صفوان بھی نکل بھاگا اور اکرمہ بھی بھاگ اٹھا، ابو یزید ستون کی طرح کھڑا رہ گیا اور ان سب کا استقبال مسلمانوں کی تلواروں نے کیا۔ تلواریں ہر کلائی اور ہر کھوپڑی پر برس رہی تھیں اور اسے کاٹ رہی تھیں۔ ملی جلی آوازوں کے شور کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ ہمارے پیچھے ان کی للکار اور سینے سے اٹھنے والا غصہ ہی ابلتا سنائی دے رہا تھا۔ بس تو اپنی زبان بند رکھ اور کوئی ادنا سا بھی حرف ملامت مت بول۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سیرہ ابن ہشام میں البدایہ والنہایہ میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ پوری اس کی ایک شاعری ہے جو میں نے آپ کو عربی میں نہیں بتائی، یہ تمام اس کا ٹرانسلیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ تمام اس کی شاعری کا ہی ٹرانسلیشن ہے، اور یہ موجود ہے سیرہ ابن ہشام میں بھی اور البدایہ والنہایہ میں بھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلامی لشکر کے داخلے سے پہلی کرفیو کا اعلان کرا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر الجھاؤ کے کم سے کم ممکنہ خون ریزی سے فتح مکہ کی مہم مکمل کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر عام اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی جو ان کا جو گھر تھا ان کو اہمیت دیتے ہوئے اسے جائے امان قرار دے دیا، یعنی جائے امن قرار دیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو امان حاصل ہے، تاکہ ابو سفیان اہل مکہ کو پرسکون رہنے اور اطاعت کی راہ اختیار کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون ثابت ہوں، اور پرامن طریقے سے کچھ تو خون کے بغیر مکہ مکرمہ کی فتح کا راستہ ہموار ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فخر و سرداری کی آرزو اور وہ ساری چیزیں تھے ابو سفیان کی، جو طبیعت کے اندر جو ایک نیچرلی ان کے اندر ایک چیز تھی، اس کو بھی سیٹسفیکشن مل سکے، وہ بھی تسلی میں آ جائے، تاکہ اس طرح ان کے دل میں ایمان اور مزید پختہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پریولیج دن ہوتا ہے کسی کو
کیونکہ وہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو ایک دم سے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر سے یہ جو چیزیں تھیں، جو اخلاقی برائیاں تھیں، یہ تو ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتی تھیں، کہ ان کے اندر ایک زوم تھا، ایک اپنی ان کے اندر وہ کیونکہ سینگ تھی، سردار تھے، تو ایک دم سے تو انسان ہمبل نہیں ہو جاتا نا آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں، تو کوئی ایک دم سے ہمبل نہیں ہوتا. جب سالوں کا تکبر، سالوں کی ایروگنس ہو کسی کے اندر، تو ایک دم سے ہمبل انٹل انلیس کہ اللہ اس کے دل کو بالکل ہی موم کر دے، اللہ اس کے دل کو بالکل ہی پھیر دے. تو وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایز اے پریولیج بھی عطا کی، کہ تاکہ ان کا جو نظریہ ہے اور ان کا ایمان جو ہے وہ مزید پختہ ہو جائے، تو ان کو ایک اعزاز دیا جائے کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، مسلمانوں نے مجھے کیسے پریولیج دیا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت تیزی سے مکہ پہنچے. انہوں نے بلند آہنگی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، وہ اتنا بڑا لشکر لائے ہیں کہ تم اس کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے، لہٰذا جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. یہ سن کر اب آپ جانتے ہیں کہ ہند بن عتبہ، یہ وہی خاتون ہے کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سید الشہداء ہیں، ان کو کس طریقے سے، یعنی کس بربریت کے ساتھ شہادت کے بعد ان کا مسئلہ کیا تھا، ان کا جگر تک نکال کر چبایا تھا. تو ابھی تو ظاہر سی بات ہے یہ عورت مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو جو ان کا جو کیریکٹر ہے وہ اسی طرح کا تھا کہ وہ کسی کے بھی منہ لگ جاتی تھیں، اور کسی کے معاملے میں بھی جلال میں آ جاتی تھی. تو انہوں نے یہ بات سننے کے بعد اس خاتون نے اپنے خاوند ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھ پکڑ کر للکار کے کہا کہ اس مشک کی طرح چربی بھرے پتلی پنڈلیوں والے کو مار ڈالو. یعنی اتنا غصہ آیا ان کو سن کے، اس خاتون کو اتنا ناگوار گزرا کہ اس نے اپنے شوہر کو بھری محفل بھرے مجمع میں ہی ذلیل کر ڈالا. برا ہو ایسے خبر رساں کا، یعنی وہ برداشت ہی نہیں کر پائی کہ یہ خبر سنائی ہے میرے شوہر نے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لائے ہیں جس سے مقابلے کی تم میں تاب نہیں، اس لیے جو میرے گھر میں آ جائے اسے امان ہے. جب لوگوں نے یہ بات سنی نا، تو لوگوں نے کہا کہ تجھ پر اللہ کی مار، بھلا تیرا گھر ہمارے اتنے سارے آدمیوں کے لیے کیسے کام آ سکتا ہے. وہاں ابو سفیان نے پھر یہ بات ڈسکلوز کی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے. یعنی یہ اعلان سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، ورنہ سب سے پہلے ابو سفیان نے، کیونکہ زوم تھا طبیعت کے اندر، تو پہلا اپنا ہی گھر ہائی لائٹ کیا، اپنے ہی گھر کو جو ہے وہ بہت یعنی کہ پریولیجڈ شو کیا کہ میرا ہی گھر وہ گھر ہے جہاں پر سب کو امان ملے گی. لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ ہم سب تمہارے گھر میں کیسے سما سکتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا اعلان تھا وہ سب کے سامنے پیش کیا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو رحمت ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا تھا، بعد میں پھر وہ انہوں نے ڈسکلوز کیا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکہ کی بالائی جانب قدات سے مکہ پہنچنے کا حکم دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امر پسند فرمایا کہ آج اس مقام قدا سے مکہ میں داخل ہوں، جس کا تذکرہ پھر سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدے میں قریش کی جو ہجو کیا کرتے ہوئے کیا بھی تھا. ان کا یہ قصیدہ بہت اعلیٰ اور بہت ہی دلکش ہے. اس قصیدے کا ایک شعر یہ تھا کہ ہمارے شہسوار یہاں نظر نہیں آ رہے، اگر تم نے انہیں نہیں دیکھا تو وہ غبار اڑا رہے ہوں گے، اب وہ قدا کے علاقے میں ملیں گے. سبحان اللہ العظیم. یہ جو روایت ہے نا، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدا ہی سے داخل ہونا چاہتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عام الفتح کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں گھوڑوں کے چہروں پر اپنے دوپٹے مار رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے. آپ کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر یاد آیا جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا کہ ہمارے عمدہ گھوڑے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں ہوں گے، تو عورتیں ان کے چہروں پر دوپٹے مار رہی ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کس زمانے میں، جس وقت کے ابھی مکہ فتح بھی نہیں ہوا تھا، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار لکھے تھے. اور یہ اشعار جو ہے مسلمانوں کی شان میں، جب وہ کیا کرتے تھے نا، مسلمانوں کی ہجو کیا کرتے تھے کفار اور مشرکین، تو یہ جواباً یہ تمام باتیں کہا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہیں وہ شعر یاد آیا کہ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو حسان بن ثابت بھی ظاہر سی بات ہے مومن تھے، اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے. تو ان کی فراست تھی یہ کہ انہوں نے کتنے سالوں پہلے یہ اشعار کہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شعر یاد آیا، وہ موقع دیکھ کر، وہ وقت دیکھ کر. اللہ اکبر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا میں کچھ دیر ٹھہرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر جانثار مجاہدین ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کے مل سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز پوش دستے کے ساتھ جلوہ فروز تھے اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ عمامہ پہن رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جانثار اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف جانے کا قصد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مہاجرین و انصار کے دستے چل رہے تھے اس موقع پر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقید المثال فتح سے سرفراز فرمایا تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی کا اعلان و اظہار فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تواضع سے اس قدر جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کجاوے کو چھو رہی تھی۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ جھکنا تھا کہ جہاں عظمتیں جھک جاتی ہیں۔ اس قدر عاجزی، اس قدر تواضع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ فتح کی آیات تلاوت کر رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح مندی، گناہوں کی بخشش اور نصرت ربانی کی زبردست نعمت کے احساس سے معمور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف اور تواضع انکسار کا ہر شعار اپنائے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر پس پشت اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اسامہ کو بٹھا رکھا تھا، اور اس میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک زبردست فضیلت ہے کہ یہ سعادت ان کے حصے میں آئی، حالانکہ اس وقت اور بھی بہت سی شخصیات موجود تھیں۔ یہ جمعۃ المبارک 20 رمضان اور 8 ہجری کی صبح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ مکرمہ میں جو پرچم توحید بلند کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے، کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے اسی مکہ مکرمہ سے آپ کو مشرکوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ عظیم لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا جو آہستہ آہستہ حرم مکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ذرہ پوش لشکر چاند کے ہالے کی طرح آپ کے ارد گرد موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کا منتظر تھا۔ یہ فتح مبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گزرا ہوا وقت تھا اس کی کہانی بھی یاد کرا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر مشرکین مکہ کا ستایا ہوا وہ حق جسے اللہ نے عظیم قوت کے ساتھ، عظیم سچائی کے ساتھ واپس پلٹایا مکہ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس بھی یاد آ رہا تھا، یہ احساس بھی ان کے دل پر غالب تھا۔ جب اللہ کا یہ عظیم احسان یاد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ظاہر ہے سر مبارک فرت عقیدت سے اور زیادہ اللہ کے حضور جھکتا ہی چلا گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف بڑے، مہاجرین و انصار پروانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اور آگے پیچھے چل رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تکبیر و تحلیل کے ساتھ مسرت و شادمانی کے کلمات بلند کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف بڑھے اور اپنے عصا کی جو نوک تھی اس سے اس کا استلام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ ہر چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا اسی طرح استلام کیا، یعنی وہ جو حجر اسود کو جو چوما جاتا ہے نا، اسے استلام کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے لگے تو دیکھا کہ بیت اللہ کے ساتھ 360 بت لوہے کے کڑے کے ساتھ آویزاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اسے اپنی عصا کی ضرب کاری لگاتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر یہ آیت بھی ارشاد فرماتے، حق آ گیا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا اور نہ دوبارہ ابھرے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ابن شام نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک میں موجود ٹہنی سے جس بت کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے وہ اپنی پیٹھ کے بل زمین پر آ گرتا، اور جس بت کی پیٹھ کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ چہرے کے بل نیچے آ گرتا تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ وہ کعبہ کی حفاظت و حجابت کا ذمہ دار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، میرے پاس چابی لاؤ۔ یہی عثمان بن طلحہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اس سے بیت اللہ شریف کی چابی مانگی تھی، تو حالت یہ تھی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی بھی کی اور کنجی بھی دینے سے انکار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر سے کام لیا اور فرمایا تھا کہ ان قریب ایک دن تو یہ چابی میرے ہاتھ میں دیکھے گا اور پھر میں جسے چاہوں گا دے دوں گا۔ اس وقت عثمان نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا دن آیا تو وہ قریش کی ہلاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواباً یہ فرمایا تھا کہ بلکہ وہ قریش کی آباد کاری اور عزت و رفت کا دن ہوگا۔
سبحان اللہ العظیم۔ آج عثمان کو وہ دن، وہی منظر، وہی موقع یاد آ رہا تھا۔ آج وہ اپنے روبرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو روز روشن کی طرح حقیقت کی شکل میں ڈھلتا دیکھ رہا تھا۔ آج وہ بوجھل قدموں سے نہایت ندامت کے ساتھ اپنی ماں کے پاس چابی مانگنے گیا۔ ماں نے پہلے چابی دینے سے تعارض کیا، پھر اسے چابی آخر دے ہی دی۔ عثمان نے وہ چابی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر رکھ دی۔ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم میں یہ تمام واقعہ کہ پہلے وہ ماں نے تعارض کیا، بعد میں چابی دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لا کر عثمان نے دست مبارک پر وہ چابی رکھ دی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا، اور تاکید فرمائی کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو کر، یعنی اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو کر ہر تصویر کو مٹا ڈالیں۔ جب تک تمام تصویروں کا نام و نشان نہیں مٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر قدم نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد بیت اللہ میں کچھ ایسی تصاویر تھیں جن کے متعلق لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں ہیں، ان کے ہاتھوں میں قسمت معلوم کرنے کے تیر تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا، اللہ انہیں یعنی مشرکین کو تباہ کرے، یقیناً یہ جانتے ہیں کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی قسمت کے تیر استعمال نہیں کیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص لکڑی عیدان کا بنا ہوا کبوتر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے توڑ کر گرا دیا۔ اور یہ جو کبوتر گرانے کی جو حدیث ہے یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کام اپنے دست مبارک سے خود فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تصویروں کو جو پانی کا ڈول منگوایا، پانی کا ڈول منگوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے تصویروں کے جو نشانات ہیں ان کو مٹاتے چلے گئے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، اللہ ان لوگوں کو تباہ کرے جو ایسی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے اپنے صحابہ کو یہ فرمایا کہ تصاویر کو مٹا دیں، جبکہ پھر دوسری حدیث میں یہ بھی بتایا جا رہا نا کہ تصویروں کو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مٹایا تھا۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پہلے صحابہ نے تصاویر مٹائیں، اور پھر تصویروں کے جو بچے کچھ نشانات تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ختم فرمائے تھے۔ اس کے بعد زہر کعبہ کی تطہیر ہو چکی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز کا جو روح پرور اہتمام تھا وہ فرمانے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے بعد اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسامہ بن زید، بلال بن رباح، عثمان بن طلحہ اور فضل بن عباس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک بیت اللہ شریف کے اندر تشریف فرما رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید، بلال اور یعنی اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیت اللہ شریف میں یعنی داخلہ فرمایا، اور اندر سے دروازہ بند کر لیا اور کچھ دیر اندر ٹھہرے رہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ 2 ستون آپ کی بائیں جانب، ایک دائیں جانب اور 3 پیچھے تھے۔ ان دنوں کعبہ کے اندر 6 ستون تھے، تو انہوں نے پوری ڈائریکشن سمجھائیں کہ کون سا ستون کس جانب تھا، کون سا ستون کس جانب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا اور اہل مکہ کے سامنے خطبہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اس امر کا انتظار کرنے لگے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان جاری کریں گے۔ اس وقت بہت بڑا ہجوم تھا اور مسجد حرام جو تھی وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور اس ہجوم میں مسلمانوں کے علاوہ مشرکین مکہ اور دیگر دشمنان اسلام بھی شامل تھے۔ یہ سب اپنے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سننے کے لیے ظاہر بےتاب تھے، منتظر تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چوکھٹ پر بڑے وقار سے کھڑے اپنے دشمنوں کے چہروں کا اضطراب دیکھ رہے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب جنبش میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ لہجے میں بڑے وقار کے ساتھ فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ اکیلے کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اکیلے ہی تمام گروہوں کو شکست دی۔ آگاہ رہو، جاہلیت میں ذکر کیے جانے والے تمام مفاخر یا خون اور مال کے مطالبات میرے قدموں تلے روندے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ان کا کوئی مطالبہ ہوگا سوائے حاجیوں کو پانی پلانے اور بیت اللہ کی خدمت کے شرف کے، وہ باقی رہے گا۔ خبردار، قتل خطا جو عمد کے مشابہ ہو، یعنی جو قتل خطا یعنی عمد کے مشابہ ہو، جو کوڑے اور لاٹھی سے ہو، اس کی دیت 100 اونٹ ہے۔ یعنی وہ قتل جو مطلب جو قتل خطا غلطی سے قتل ہوا ہے لیکن عمد کے مشابہ ہو، یعنی کہیں نہ کہیں انٹینشن کا شبہ ہو رہا ہے کہ اس نے شاید اس کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی انٹینشن موجود تھی۔ اگر ایسا قتل ہوا، اس کی سزا بھی بتائی گئی کہ وہ 100 کوڑے اس کی دیت جو ہوگی 100 اونٹ ہوں گے۔ پھر یہ کہ جو کوڑے اور لاٹھی سے ہو، یعنی اگر کوئی قتل جو ہے وہ کسی لاٹھی سے کیا گیا ہے یا کوڑے مار مار کے کر دیا گیا ہے، تو اس تمام کی جو دیت ہوگی نا وہ 100 اونٹ ہوں گے، اور ان میں 40 اونٹنیاں ایسی ہوں جن کے پیٹوں میں بچے ہوں۔ یعنی کتنی کڑی سزا تھی کہ اب ایسی 40 اونٹنیاں کہاں سے انسان ڈھونڈتا پھرے گا دیت دینے کے لیے، تو بہت ایک سخت قسم کی یعنی ڈسپلنری ایکشن جو تھا وہ بہت سخت تھا، بہت سخت قسم کی دیت کا اعلان فرمایا گیا تھا تاکہ لوگ رک سکیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر و غرور کو رد کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک نیکوکار پرہیزگار اور اللہ کے یہاں معزز، اور دوسرا گنہگار بدبخت اور اللہ کے یہاں بے قدر۔ لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا پوری طرح باخبر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس میں تم سے یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر لرزہ خیز مظالم ڈھائے تھے۔ ہم یہ ساری چیزیں ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ دعوت توحید کی راہ میں جس طرح رکاوٹیں پیش کی گئی تھیں، یعنی طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، اب تاریخ جو تھی نا وہ اپنا ورق الٹ رہی تھی، ورقہ الٹ گیا تھا، ہر بات بدل گئی تھی، اکثر معاملات بدل کے رہ گئے تھے۔ کل کے مظلوم آج لشکر مجاہدین کی شکل میں اپنی فتح مند پیشانیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ لشکر ظالموں کو نیست و نابود کرنے کی مکمل طاقت رکھتا تھا۔ اس کے باوجود نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ بہت بڑی رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ بہت بڑی عظمت ہے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خوف زدہ دشمنوں سے دریافت فرمایا، اے قریش کی جماعت، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواباً عرض کیا، ہم آپ سے اچھے سلوک کی امید رکھتے ہیں، آپ بہت قابل قدر بھائی اور بہت قابل قدر بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا جو من و عن نظر آ رہا ہے۔ فتح مکہ کچھ معمولی فتح نہیں تھی، یہ وہ دن تھا جس دن بدلہ لیا جا سکتا تھا، جس دن اپنے ہر زخم کو بھرا جا سکتا تھا، جس دن ہر بات کو برابر زیادتی نہ کی جاتی مگر برابری کے اصولوں پر ضرور لیا جا سکتا تھا نا بدلہ۔ لیکن یہاں مسلمانوں کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، دریا دلی، سخاوت، رحم دلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر۔ سبحان اللہ، یہ معراج ہے، عظمتیں جھکتی ہیں یہاں، ایسی عظمت دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت میں کہ انہوں نے لوگوں کو 3 بار یہ کہا کہ آپ، یعنی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ بردبار اور مہربان چچا اور بھائی کے بیٹے ہیں،
یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی یوسف علیہ السلام کی طرح کہتا ہوں آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس عام معافی کے اعلان کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کی جانیں قتل یا قید ہونے سے محفوظ ہو گئیں۔ تمام جو منقولہ اور غیر منقولہ اموال مالکوں ہی کے پاس رہے، جتنے بھی مالک تھے انہی کے پاس ان کے اموال رہے، ان پر خراج بھی عائد نہیں کیا گیا، یعنی جو ان کے اوپر جو ٹیکس ہوتا تھا وہ بھی عائد نہیں کیا گیا کہ وہ خراج پیش کریں، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اس طرح ان کے ساتھ نہایت کریمانہ شفقت کا برتاؤ کیا گیا، ان سے دیگر مفتوحہ علاقوں کے مغلوب لوگوں جیسا سلوک بالکل بھی نہیں کیا گیا۔ یہ سب مکہ مکرمہ کی حرمت اور پاکیزگی کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ پارسا لوگوں کا مسکن اور پروردگار کا حرم ہے، اس لیے جمہور ائمہ سلف و خلف کا خیال ہے کہ مکہ مکرمہ کی اراضی فروخت کرنا یا کرایہ یا اجرت پر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں جو پہلے آئے اسی کی جگہ ہوگی۔ اہل مکہ ضرورت کے مطابق گھروں میں رہ سکتے ہیں، اور جو گھر ان کی ضرورت سے زائد ہو وہ حاجیوں، عمرہ کرنے والوں اور عبادت کی غرض سے یہاں آنے والوں کی اقامت گاہ بنے گا۔ جبکہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی جو زمین ہے نا اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے اور اس کے گھروں کو کرائے پر بھی دیا جا سکتا ہے، اور دلائل کے اعتبار سے یہی رائے قوی بھی لگتی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے گھر ایسے ہیں جو کرائے پر ہیں، اور بہت سے گھر اس طرح کے ہیں جہاں پہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے اس پر ان سے کرایہ لیا جاتا ہے جو عازمین حج یا عمرہ آتے ہیں وہاں پہ، یا جو وزٹرز ہوتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ جو دوسری علماء کا جو خیال ہے، دوسرا والا جو خیال ہے نا کہ زمین کو خرید و فروخت اس زمین کی جا سکتی ہے اور گھر کرائے پر بھی دیے جا سکتے ہیں، تو یہ زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے۔ اس سے مختلف رائے والوں کے تمام دلائل یا تو مرسل روایات پر مشتمل ہیں یا پھر موقوف روایات پر مشتمل ہیں، اللہ عالم۔ چلیں، اب خطبے سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ کعبہ کی کنجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ اس موقع پر اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنجی ہمیں عطا فرما دیں تاکہ سقایت و حجابت اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قریش کے پاس تو یہ تھی اور بنو ہاشم کے پاس تو خصوصی طور پر سقایا اور حجابہ ان کے پاس تھی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، کنجیاں ہمارے پاس ہوں گی تو یہ تمام چیزیں ایک جگہ ہی ہو جائیں گی، یعنی لوگوں کو زمزم کا پانی پلانے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی جو دربانی کا شرف ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا، بنو ہاشم کو حاصل ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ہوا تھا، لہٰذا فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لو اپنی چابی، اے عثمان آج نیکی اور ایفائے عہد کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا، ان سے عہد پورا کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا تھا کہ انہی کو کنجیاں جو ہیں عطا کی جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ کنجیاں عطا کی۔ ابن سعد کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طلحہ کی اولاد، یہ چابی ہمیشہ کے لیے لے لو، اسے صرف کوئی ظالم ہی تم سے چھینے گا۔ اسی کے متعلق یہ آیت بھی نازل ہوئی قرآن کریم میں، یعنی سورہ نساء میں آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جس کو تفسیر ابن کثیر میں بھی جو ہے اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر جو ہے بیان کیا گیا تفسیر میں۔ آیت یہ ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس دن سے آج تک بیت اللہ شریف کی چابی بنو شیبہ ہی کے پاس چلی آ رہی ہے، اور اللہ کے حکم سے قیامت تک انہی کی تحویل میں رہے گی۔ آج بھی یہ چابیاں جو ہیں یہ انہی کے خاندان میں موجود ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کی تھیں، اور ان سے کوئی نہیں لے سکتا ہے، کسی میں اتنی جرت نہیں، اور اگر ان سے کوئی لے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق وہ ظالم ہی ہوگا جو چھینے گا۔ تو ایسا ظلم کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کو عطا کردہ شرف ہے جو ان کو عطا کیا گیا ہے، ان کے پاس ہی ہے۔ اس کے بعد مزید یہ ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عنہما سے روایت ہے کہ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور لوگ آپ کے پیچھے پیچھے بغیر روک ٹوک کے چل رہے ہیں، تو ابو سفیان نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ مطلب دل میں یہ خیال کیا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے ایک لشکر تیار کر سکتا۔ اس کو ایک حسرت آئی، ابھی وہ یہ ناپاک ارادہ کر ہی رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ابو سفیان کے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ضرب لگائی اور فرمایا تب تو
تب تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ ابو سفیان ڈر گیا، فوراً بولا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے اس بات کی بخشش طلب کرتا ہوں جو میری زبان سے پھسل گئی ہے۔ پھر ابو سفیان کہنے لگا مجھے اب پوری طرح یقین ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، میں نے تو اپنے دل میں یہ بات کہی تھی۔ یہ البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ جو یہ لکھا ہوا ہے یہ اس میں موجود ہے، یہ میں نے وہاں سے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دو۔ یعنی اسلام میں جو معیار فضیلت ہے نا، وہ رنگ و نسب، مال، جاہ و جلال یا شجرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دو۔ قریش مکہ دین اسلام اور اس کی اسلام کی جو سرفرازی اور فتح مکہ کا یہ جو عجیب و غریب منظر ہے نا، اس عظیم الشان منظر کو دیکھ کر وہ سٹپٹا اٹھے۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب، جب یہ اذان ہو رہی تھی تو ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتاب کہنے لگا اللہ نے ہمارے باپ کی بڑی عزت افزائی کی ہے کہ اسے یہ آواز سننے سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ حارث کہنے لگا اللہ کی قسم اگر مجھے یقین ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے تو میں ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا۔ ابو سفیان کہنے لگا میں تم سے کوئی بات نہیں کہتا، اگر میں نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالا تو یہ کنکریاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وہ بات بتا دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی وحی کے ذریعے سے خبر ہو گئی کہ یہ آپس میں تینوں کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو انہیں مخاطب کر کے فرمایا جو کچھ تم نے کہا ہے مجھے اس کی خبر ہو گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کی گفتگو سنا دی۔ حارث اور عتاب کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ہم میں سے کسی نے آپ کو یہ اطلاع نہیں دی، یقیناً آپ کو یہ خبر وحی کے ذریعے دی گئی ہے۔ یہ سیرہ ابن ہشام میں موجود ہے۔ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ کا والی مقرر فرمایا۔ ان کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مکہ کے گورنر رہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اسی عہدے پر مامور رکھا۔ جس روز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اسی روز سیدنا عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پائے۔ انہیں بھی اسی دن یعنی ان کا بھی جو وفات کا دن ہے وہ سیم ہے، اسی دن ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ تمام واقعات جو ہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بیان کرتی ہیں۔ پھر یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ فتح مکہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو کے ساتھ تمام نمازوں کی ادائیگی فرمائی تھی، یعنی تمام نمازوں کو ایک ہی وضو سے ادا کیا تھا۔ سیدنا برائدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو فرمایا کرتے تھے، لیکن جب فتح مکہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا اور تمام نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر میں نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے۔ یعنی امام نووی پھر رحمہ اللہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا جو اہتمام فرماتے تھے وہ افضلیت کی وجہ سے تھا، یعنی افضل ہے۔ اور فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وضو سے سب نمازیں ادا کرنا ایک وضو کے ساتھ زیادہ نمازیں پڑھنے کا جواز واضح کرنے کے لیے تھا، یعنی ایک وضو کے ساتھ آپ زیادہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں، یہ جواز واضح کرنا تھا اس روز، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ جو فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عمر میں نے یہ عمل جان بوجھ کر کیا ہے، تو امام نووی رحمہ اللہ اس کے اوپر یہ روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ وجہ تھی، جواز واضح کرنا تھا کہ آپ ایک وضو کے ساتھ آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کا وضو قائم ہے تو پڑھ لیں، لیکن اگر آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے ہیں تو یہ افضلیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز کلیئر کرنی تھی۔ سبحان اللہ، یہ چیز بھی کلیئر ہوئی الحمدللہ۔ اس کے بعد صحیحین میں ایک ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ میں نے اس سے ہلکی نماز کبھی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے رکوع و سجود کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہیں، اور یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ یہ ملتی ہے۔ دوسری روایت ایک اور بھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز چاشت کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ یہ شکرانے کی نماز تھی، چاشت کی نماز نہیں تھی، کیونکہ ام ہانی نے صرف وقت کا بتایا ہے۔
حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے قاضی صاحب کی اس بات کو، اس رائے کو ترجیح دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر چاشت کے وقت 8 رکعت نماز پڑھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے، جسے بعض لوگوں نے چاشت کی نماز سمجھ لیا ہے، حالانکہ وہ تو فتح مکہ کا شکرانہ تھی۔ ابتدائی اسلام میں جب بھی مسلمانوں کا کوئی امیر قلعہ یا کوئی شہر فتح کیا کرتا تھا نا، تو وہ فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے نماز شکرانہ ادا کرتا تھا، تاہم بعض علماء نے اسے چاشت کی نماز ہی قرار دیا ہے۔ اور پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ شکرانے ہی کی نماز ادا ہوئی ہوگی، کیونکہ شکرانہ ہمارے، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بہت بڑا کام کیا جاتا ہے، کوئی بہت بڑی کوئی مہم ہو، ہم کامیاب ہو جائیں کسی کام میں، یا ہمیں کوئی ایسی یعنی کوئی خیر کا کوئی کام جس میں ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے رحمت کا پہلو شامل ہو اور وہ واضح ہو، تو ہم بھی شکرانے کی نفل ادا کرتے ہیں نا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ شکرانہ نماز تھی۔ اللہ عالم چاشت کا وقت ام ہانی نے چاشت کا وقت بھی بیان کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وقت چاشت کا بیان کیا انہوں نے، مگر وہ نماز جو ہے وہ شکرانے کی ادا کی گئی ہو، جس کو جو ہے زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ خیر بہرحال دونوں ہی رائے جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ پھر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائی مکہ میں نزول فرمایا تو میں نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دیا، یعنی ان کے 2 دیور جو تھے وہ اصل میں مخزوم قبیلے میں ان کی شادی ہوئی تھی، وہ حبیرہ بن ابو وہب مخزومی کی زوجیت میں تھی۔ ام ہانی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہن ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن بھی ہیں۔ تو وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو تھے وہ گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں ان دونوں کو ضرور قتل کروں گا، یعنی کوئی وجہ تھی جس کی بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو تھے وہ ان دونوں شخص جو 2 دیور تھے ان سے وہ نالاں تھے اور ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً یہ ذاتی دشمنی نہیں تھی، ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو یقیناً وہ اللہ ہی کی کوئی دشمنی ہوگی جس کی بنا پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، مگر ام ہانی نے اپنے گھر میں ان کو جو ہے وہ داخل کر کے اور انہیں چھپا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تشریف لے کر آئیں، مطلب ان کی خدمت میں پیش ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خوش آمدید ام ہانی، کیسے آنا ہوا؟ تو ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دونوں دیوروں کی جو عرضداشت تھی ان کے بارے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تاثرات بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ان کو امان دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی، جسے تم نے امان دی اسے ہم نے امان دی، لہٰذا علی انہیں قتل نہ کریں، یعنی حکم ہو گیا کہ علی انہیں قتل نہ کریں اور انہیں ان دونوں دیوروں کو امان تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن لوگوں کے قتل کا حکم دیا گیا تھا اور پھر جنہیں قتل کر دیا گیا، اور وہ لوگ جن کے قتل کا حکم دیا گیا تھا مگر انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا، میں ان کی تفاصیل آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ وہ تفصیل سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس کو اگر تفصیل سے نہیں پڑھیں گے تو بہت سارے خوبصورت پیغامات، بہت سارے پیارے اسباق ہم وہاں مس کر دیں گے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو کعبہ کی جو دوبارہ جو اگلے دن جو خطبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑنے کا ان کے دلوں میں خوف تھا، وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہم سے علیحدہ نہ ہو جائیں اور یہ واپس مکہ نہ تشریف لے آئیں، تو ان کا جو خوف تھا وہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں تھا، جو ان کی زبان پر بھی آیا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا رحمت فرمائی وہ ذکر کروں گی۔ پھر حرمت مکہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں گی، تو کچھ ٹاپکس انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارا یہ جو فتح مکہ کا جو یہ سمجھیں کہ یہ جو لیکچرز ہیں کمپلیٹ ہو جائیں گے، یہ ٹاپک ہمارا بنیادی طور پر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر جو ٹاپکس میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں ان کو بیان کروں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا سیکھا سمجھا اسے قبول فرمائے، کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، ہم سے راضی ہو اور اسے ہم سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔